اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، گزشتہ آپ نے سماعت کیا تھا کہ کفار کو جو عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور کتنا دردناک عذاب، کتنا بھیانک عذاب ان کے لیے ہوگا، جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور وہ عذاب نہ ختم ہونے والا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے حوالے سے مختلف جگہوں پر یہ بیان فرمایا کہ جو کافروں کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے رہے گا، یعنی اس عذاب کے اندر وہ ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یہاں پر جو آیات ہے ابدا کے ساتھ جس کی تاکید کی گئی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھائے گا سوائے دوزخ کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائیں گے۔ یہاں پر بھی ابدا کے ساتھ تاکید کی گئی کہ یعنی کافروں کے لیے جو عذاب ہے وہ ہمیشگی کا عذاب ہے، جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور اس میں ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، یعنی کافروں کے لیے عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ہمیشگی کا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اور بھی آیات ہیں جن کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے، جس میں دلیل ہے کہ کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ عذاب جو ان کو دیا جائے گا وہ ہمیشگی کا عذاب ہوگا، نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا، اور وہ دوزخ سے نکالے نہیں جائیں گے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا بے شک اللہ تعالی اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے،
اور اس سے کم گناہ کو جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ تو جو شرک والا جو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشتا نہیں۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری زندگی شرک کرتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اس گناہ کے اندر ہوں گے، یاد رکھ لیجئے اس کے لیے کوئی بخشش ہی نہیں ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر یا مشرک کی سزا معاف کرے یا اس کو بخش دے تو اس کی اس خبر کے خلاف لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، وہ اس کو نہیں بخشے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کافروں کے لیے عذاب جو ہوگا وہ ہمیشگی کا عذاب ہوگا، دائمی عذاب ہوگا، اس سے وہ نکالے نہیں جائیں گے۔ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں فرمایا، کمی بھی نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی کافر کسی کافر کی اگر وہ سزا معاف کر دے تو یہ اس آیت کے خلاف لازم آئے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہیں لائے اور ایمان لانے سے انہوں نے تکبر کیا، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح مثال سے بیان فرما دیا کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہونا محال ہے، اسی طرح کفار کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔ جیسے اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر نہیں جا سکتا، ویسے کفار بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ان کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اور کوئی صورت نہیں کہ کافر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حوالے سے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا ہم ان قریب ان کو آگ میں داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہاں جو عذاب ہوگا کتنا سخت عذاب ہوگا، بار بار وہ اس عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ جب کھال جل کر پک کر ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نئی کھال پیدا فرمائے گا، پھر وہ تکلیف اور وہ درد کو برداشت کریں گے حتیٰ کہ پھر وہ کھال جو ہے جل کر ختم ہو جائے، پھر نئی کھال ان کے لیے پیدا کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ کافروں پر عذاب کا سلسلہ تا ابد جاری رہے گا۔ ان تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی قید اور بغیر کسی استثناء کے یہ کل حکم لگا دیا کہ کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ بالکل ختم نہیں ہوگا، غیر متناہی زمانے تک وہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور اب یہ امکان پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کہے کہ چاہے تو کافروں کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالے گا اور پھر ان کو جو ہے جہنم سے نجات مل جائے گی۔ یاد رکھیے قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو کفار ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں حدیث مبارکہ کے روشنی میں بھی آپ سماعت کر لیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جو مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے والے، اور جنہوں نے شرک کیا جو کفار ہے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب اس کے بعد حدیث مبارکہ میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا اے اہل جنت، وہ جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ جو ہے سر اٹھا کر منادی کی طرف دیکھیں گے۔ منادی کہے گا کہ تم پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے، اور سب اس کو دیکھ لیں گے۔ پھر وہ منادی جو ہے وہ ندا کرے گا اے اہل نار، دوزخیوں کی طرف وہ دیکھ کر پکارے گا۔ وہ تمام کے تمام جو ہے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے۔ منادی کہے گا تم پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے، اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے۔ پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا۔
اور پھر وہ منادی ندا دے گا اور کہے گا اے اہل جنت اب ہمیشہ رہنا ہے، یعنی جنت سے اب تمہیں نکلنا نہیں ہے، تم جنت میں رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، موت تمہیں نہیں آئے گی۔ اور اہل نار سے بھی پکارا جائے گا، دوزخیوں سے بھی کہا جائے گا اب ہمیشہ تمہیں رہنا ہے اور موت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، سارے دوزخی دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے، اب اس کے بعد جو ہے مینڈے کو ذبح کر دیا، یعنی موت جو ہوگی اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب جنتی جو ہوگے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور دوزخی جو ہوں گے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اہل جنت کے متعلق فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ جنت میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوا اس پہلی موت کے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک منادی ندا کرے گا اہل جنت تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، جنت کے اندر کوئی بیماری والی کیفیت نہیں، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اور تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم پر مصیبت نہیں آئے گی۔ پتہ چلا کہ جنتی جنت میں آرام اور سکون کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تندرست و توانا جوانی کے ساتھ میں رہیں گے، اور نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ انہیں موت آئے گی، نہ بیماری آنی ہے، نہ پریشانی آنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جہنمی جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اور یاد رکھیں جس طریقے سے جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، نہ انہیں بیماری ہونی ہے، نہ موت آنی ہے، نہ تکلیف آنی ہے، نہ بڑھاپا آنا ہے، ایسے اس بات کو بھی یاد رکھے کہ کفار اور مشرکین جس عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، جس عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس میں وہ نہ ٹھنڈک پائیں گے، نہ کوئی مشروب، شدید گرمی اور تپش کے اندر رہیں گے، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا، اور تپش میں رہنے کے باوجود انہیں ٹھنڈی ہوا کا کوئی جھونکا تک نصیب نہیں ہوگا، یعنی ہوا کا ایک جھونکا تک بھی نصیب نہیں ہوگا، اور نہ کوئی سایہ ان کو ملے گا جو انہیں دوزخ کی گرمی سے بچا سکے، اور نہ انہیں کوئی مشروب ملے گا جس سے انہیں پیاس میں تسکین ہو اور ان کے باطن کی گرمی کو زائل کر دے۔ پتہ چلا کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر اتنی شدید تکلیف ہوگی، انہیں ایک ہوا کا جھونکا تک نصیب نہیں ہوگا، سایہ تک نصیب نہیں ہوگا، آرام تک نصیب نہیں ہوگا، پانی تک نصیب نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسی عذاب کے اندر گرفتار رہیں گے، اور اہل جنت عیش و آرام کے اندر رہیں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اس کی بندگی کرتے ہوئے اپنی مکمل طور پر زندگی گزارتے رہے تو انشاءاللہ کامیاب زندگی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا پینے کے لیے، وہ کھولتا پانی۔ غساق فرمایا، غساق کا معنی کیا ہے، غساق کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ غساق کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بدبودار پانی ان کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! آج پانی کے اندر اگر تھوڑی بو آنے لگ جائے تو وہ پانی بھی ہوتا ہے اسے کوئی پینے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے فریش پانی نہیں ہے۔ تو سوچو کہ ان کو بدبودار پانی دیا جائے گا جہنمیوں کو، اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام دنیا والوں کی دماغ سڑ جائیں گے، یعنی اتنا بدبودار پانی، بدبو کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، دماغ اسے قبول نہیں کرتا، مگر جب وہ غساق کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا کے انسانوں کے دماغ جو وہ سڑ جائیں گے۔ تو سوچو کتنا بدبودار پانی ہوگا۔ اللہ اکبر! اور اسی کے ساتھ ساتھ میں علامہ پٹنی نے لکھا کہ غساق کا جو معنی ہے وہ یہ کہ دوزخیوں کا بہنے والا لہو ہوگا، خون، یا ان کا دھوبن ہوگا، یا دوزخیوں کا آنسو، یا زمہریر کی انتہائی ٹھنڈک۔ اللہ اکبر! اور یہاں تک یہ فرمایا گیا کہ جس چیز کی ٹھنڈک ناقابل برداشت ہو اس کو غساق کہتے ہیں، زمہریر بھی اسے کہتے ہیں، یعنی جس کو برداشت نہ کر سکے انسان، اتنی زیادہ کولنگ ہو، اتنی زیادہ ٹھنڈک ہو، برفیلا معاملہ ہو جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، اسی کو غساق کہتے ہیں۔ دوزخیوں کی آنکھوں سے جو آنسو بہیں گے اور ان کی کھالوں سے جو خون اور پیپ بہے گا اور ان کی رگوں سے جو گھناؤنی رطوبت جو نکلے گی، فرمایا گیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ روایت کے مطابق اسی کو غساق کہتے ہیں۔
مختلف طور پر کہا گیا کہ غساق کسے کہتے ہیں۔ غساق کا ایک معنی ہے سخت بدبودار چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام دنیا بدبودار ہو جائے، ایک ڈول کافی ہے، پوری دنیا بدبودار ہو جائے گی، پوری دنیا بدبودار ہو جائے گی۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ غساق یہ بدبودار چیز ہے، اور جہنمیوں کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا، قرآن کہتا ہے الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ، یہ ان کو دیا جائے گا۔ اور جیسے قرآن مقدس میں سورہ فلق کے اندر اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وہ جو غساق ہوگا، جو مشروب ہوگا، جو بدبودار، اور جو جہنمیوں کا خون پیپ یا جس طریقے کا آپ پانی کہہ لیں، وہ اتنا بھیانک اور اتنا ڈراؤنا ہوگا، اتنا کالا ہوگا کہ جس طریقے سے فرمایا جاتا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ میں آتا ہوں اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اندھیری رات کی تاریکی جو ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس اعتبار سے غساق ایسا مشروب ہے جو سخت سیاہ ہے، کالا ہے، جو سخت سیاہ اور مکروہ ہوگا، اور آدمی اس کو دیکھ کر اس طرح گھبرائے گا جیسے کہ اندھیری رات کی تاریکی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ یعنی وہ مشروب ایسا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر ہی گھبرا جائے گا، اور جب دیکھ کر گھبرا جائے گا پھر وہ بدبودار اور سڑا ہوا وہ ایسا پانی اور وہ دوزخیوں کو دیا جائے گا۔ تو بتائیے کہ یہ عذاب کیا کم ہے، ایسے ہی مشروب مل جائے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ دوزخیوں کو اس قسم کا عذاب ہوگا، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جزاء وفاقا۔ اب یہ جو دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا نا، بس جیسے کو تیسا بدلا، جزاء وفاقا۔ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو جیسے کو تیسا بدلا۔ پھر مزید آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا۔ کافر کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں حساب کا خوف نہ تھا، حساب کی امید نہ رکھنے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو فرمایا گیا کہ ان کو حساب کا خوف نہ تھا، تو فرمایا گیا کہ یہ ایسا ہے کہ انسان کسی چیز کی امید رکھتا ہے جس میں اس کے لیے منفعت ہوتی ہے، نفع ہوتا ہے، اسی چیز کی امید رکھتا ہے، اور کوئی اس کے اندر بھلائی ہو، کوئی خیر ہو، اس کی امید رکھتا ہے۔ اور کفار اور مشرکین کے لیے ان کے محاسبے میں کون سی خیر ہے، کون سی بھلائی ہے، کون سی منفعت ہے، تو جس کی وجہ سے اس کی امید رکھیں گے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہوئے مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا۔ فرمایا گیا کہ یہاں پر امید اور خوف کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ امید نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ ان کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ کفار یہ سوچیں گے جو کچھ بھی ہو گیا ہو گیا، اب ان کو یہ توقع رہتی کہ ان کا حساب ہوگا، یعنی ان کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ ان کا حساب لیا جائے گا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اچانک قیامت کے دن ان سے محاسبہ جب شروع ہو جائے گا، اور جو آفت اور مصیبت ان پر جو خلاف توقع پیش آئے گی، اس کے لیے وہ زیادہ تکلیف ہوگی۔ کیونکہ ہمارا ایمان تو ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، ہمارا ایمان تو ہے کہ قیامت کے دن جو کچھ بھی معاملات ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، مگر کافروں کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب قیامت جب قائم ہوگی اور ان کو بلایا جائے گا اور جب حساب اور کتاب لیا جائے گا تو یہ خلاف توقع بات ہوگی، انہوں نے تو سوچا تک نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے کافر اور مشرکین یہ ایک زیادہ ہی مصیبت اور آفت ان کے لیے ہوں گی، یہ مصیبت ان کے لیے ہوں گی۔ اور دوسرا جواب یہ کہ مفسرین نے کہا کہ اس آیت مبارکہ میں امید کا معنی خوف ہے، یعنی کفار اور مشرکین قیامت کے دن کے حساب اور محاسبہ سے ڈرتے نہ تھے، یعنی ان کا قیامت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو ڈریں گے کیسے؟ تو قیامت کا کوئی تصور نہ تھا، اور بے دھڑک وہ فحاشی کرتے، منکرات کا ارتکاب کرتے، کفر اور شرک کے اندر لگے رہتے۔ اور اس کے علاوہ یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے خبیث نفس جو شیطان قسم کے لوگ ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا کلمات بکتے ہیں اور جو گستاخیاں کیا کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اسی طریقے سے کبھی حضور کی شان میں گستاخی کی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، کبھی کفر کیا، کبھی شرک کیا، اور بے دھڑک فحاشی کرتے رہے، جو ہے برائیاں کرتے رہے۔ جب اس طریقے کی
کیفیت کے ساتھ میں وہ اپنی زندگی گزارتے رہے، تو فرمایا گیا کہ اب قیامت کا جب دن ہوگا، محاسبے کا دن ہوگا، جب ان کو پوچھا جائے گا تو اب یہ بالکل جو ہے ان کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے، تو یہ چیز ان کو آفت اور مصیبت ان کے لیے ہو جائے گی۔ اور یہاں پر یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مومن، اس آیت مبارکہ سے مومن مراد نہیں ہے، اس لیے کہ مومن تو ہر آن آخرت کے محاسبے سے ڈرتا ہے، وہ تو یہ تصور کرتا ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، موت کے بعد دوبارہ میں زندہ کیا جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے اور جو کچھ حساب لیا جائے گا، تو وہ تو ڈرتا رہتا ہے، حالانکہ کافر کا یہ معاملہ نہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ یہاں پر پہلی آیت میں کفار کی قوت عملیہ کا فساد بتایا جا رہا ہے، اور وہ بڑی بے خوفی اور دلیرہ دلی کے ساتھ میں کفر اور شرک کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا اور منکرات اور فواحش اور کبیرہ گناہ کا وہ ارتکاب کرتے رہے، یعنی انہوں نے اپنی قوت عملیہ کو فاسد کر لیا تھا۔ اور اس آیت کریمہ میں ان کی قوت جو ہے قوت نظریہ کا فساد بتایا جا رہا ہے کہ وہ حق کا انکار کرتے تھے اور باطل پر اصرار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے، ساتھ ہی ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی تکذیب کرتے، اللہ کی توحید کا بھی انکار کرتے، شرک کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی تکذیب کیا کرتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قیامت، اس کے ساتھ حیات بعد الموت اور جزا اور سزا کی نہ صرف تکذیب کرتے تھے بلکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر مسلمان کہتے رہے واپس سے زندہ کیے جائیں گے، تو ارے مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوگا کیا؟ پھر قیامت قائم ہوگی کیا؟ حساب کتاب جب انسان ختم ہو گیا، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ ختم ہو گیا، تو کیا پھر وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیا پھر دوبارہ ان سے پوچھا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ اگر یہ بات بتائی جاتی تو اس پر وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ اکبر! تو جب یہ ان کا مذاق اڑاتے اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی نہیں مانتے تھے۔ آج بھی ایسے کچھ خبیث قسم کے لوگ ہیں جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن مقدس کا انکار کرتے ہیں، اور معاذ اللہ کہتے ہیں کہ جو قرآن نازل ہوا تھا ویسا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ قرآن مقدس کا بھی انکار کرتے تھے۔ جب پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جو قرآن کی آیتوں کا انکار کیا اور قرآن کو جھٹلایا، اب کیسا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مقدس کو شعر اور سحر کہتے تھے، یعنی شعر و شاعری ہے یا تو جادو ہے، اس طریقے سے کہتے ہیں، اور اس پر پھٹیاں کستے تھے، اور دوسرے احکام شرعیہ کی بھی تکذیب کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے اس کا بھی وہ انکار کرتے، اس کی بھی تکذیب کرتے۔ اور جس طرح ان کی قوت عملیہ فاسد تھی، اسی طرح ان کی قوت نظریہ بھی فاسد تھی۔ ان کا حال ہی یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور علیہ السلام، احکام شرعیہ اور یہ تمام کی تمام چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں دی ہیں، ایک قوت نظریہ اور دوسری قوت عملیہ۔ قوت نظریہ سے وہ غور و فکر کرتا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، شرک اور توحید میں اور کفر اور ایمان میں وہ امتیاز کرتا ہے، اور غلط افکار اور عقائد کو ترک کر کے صحیح افکار اور عقائد کو اپناتا ہے، یہ قوت نظریہ ہے۔ اور قوت عملیہ کیا ہے؟ تو کہا کہ قوت عملیہ سے برے کاموں کو ترک کر دیتا ہے اور اچھے کاموں کو وہ اختیار کرتا ہے، اور یہ تہذیب نفس ہے۔ اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد وہ اپنے ماتحت، جو اپنے ساتھ رہنے والے ہیں، اپنے ماتحت ہے، اپنے انڈر میں جو رہنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام جو اس کے زیر کفالت ہے، ان لوگوں کی بھی وہ اصلاح کرتا ہے۔ یعنی خود اپنی اصلاح نہیں کرتا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے زیر کفالت لوگوں کی بھی وہ اصلاح کرتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو دوسروں کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی بیان کرتا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس حوالے سے اشارہ دیا اور بیان فرمایا۔ جیسے ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اپنے آپ کو تو بچاؤ، مگر اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر تہذیب نفس اور اس کی اصلاح، اپنی آپ کی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جب لوگوں کے ساتھ بھلائی کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بھلائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی کہ تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
یعنی اللہ پر ایمان ہے، بھلائی کی تعلیم بھی دیتے ہو، خود بھی کرتے ہو، دوسروں کو تعلیم دیتے ہو، برائی سے خود بھی رکتے ہو اور دوسروں کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہو۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمائیں تو یہ نماز کا نظام قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور نیک کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے نفس کو اور اپنے گھر کی اصلاح کے بعد اپنے ملک اور اپنی قوم کی اصلاح کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں، اور کفار اور مشرکین نے قوت نظریہ کو بھی فاسد کر لیا تھا اور قوت عملیہ جو ہے ان کے تینوں شعبوں کو بھی انہوں نے فاسد کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی عبادت و بندگی خود بھی کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں لوگوں کو اس طرف مائل بھی کرنے کی کوشش کرتے رہے، گناہ سے خود بھی بچتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس لیے کہ آج آپ نے سماعت کیا کہ جہنم کتنی ہولناک جگہ ہے اور جس کے اندر کیسی کیسی چیزیں جو جہنمیوں کو دی جائے گی، اور جنت کی نعمتیں اور جنت کے جو باغ و بہار ہوں گے اور جنت کے انعامات جو جنتی کو دیے جائیں گے۔ تو یاد رکھ لیجئے، اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو انشاءاللہ العظیم یہ تمام کی تمام چیزیں کامیابی کے ساتھ گزر جائے گی۔ اور جو کچھ بھی دنیا میں ہم کر رہے ہیں یہ نہ سوچے کہ ہم کر رہے ہیں اس کی خبر کسی کو بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ بالکل جو ہے اس طریقے سے بھلا دیے جائیں گے، اور اس کے حوالے سے کہ ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھی گئی ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق اور اس کے آگے کی آیتوں کے متعلق مزید انشاءاللہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، اور مولا تبارک و تعالی ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔